انہوں نے کہا کہ دیسی گھی کے دیے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسول اکرم کہ جب خوشیاں آئیں تو نبی تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا. بے شک. رائٹ. سو خوشیاں اس طرح سے منائی جائیں کہ جس طرح سے خوشیاں منانے کا حق ہے. ہمارے بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایام ہیں ان کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. کیا کہنے یہ کرنا کہ آپ غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ ان کو کھلائیں. یہ تو ایک نظریہ ہے اور یہ ایک طریقہ ہے. ہم آقا دو جہان کے گھرانے کی طرف جب دیکھتے ہیں, محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کر وہ غریبوں میں دے رہے ہیں کہ آپ خود نہیں کھا رہے بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر جب دسترخوان محمد مصطفیٰ اور پھر امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان لگا کرتا تھا تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ گھر والے خود نہیں کھاتے اور گھر والے جو کی روٹیاں توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں. امام علی کا تذکرہ ہے, بڑی مشہور روایت ہے. اور امام حسن کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں غریب, ابھی مجھے اس نے اس دسترخوان کا بتایا ہے تو مجھے اس کے لیے بھی دے دو. تو وہ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دسترخوان پہ تم جو کھا رہے ہو اسی کا ہی دسترخوان ہے. سو یہ ایک لیول ہے کہ نہ صرف آپ نے غریبوں کو کھلانا ہے بلکہ ایک لیول یہ ہے کہ آپ the time comes جب آپ کھانا چھوڑ دیتے ہو اور آپ کی صرف سوچ اور یہی ہوتی ہے کہ آپ نے غریبوں کو کھلانا ہے. سو یہی ہمیں ملتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر آقا کے ہر انسان آپ کو بیٹھا ہوا ملتا ہے. اور آج ہم اپنا سیلف انالیسس کریں بالکل کہ اور زندگی میں یاد رکھیے سندس, جو ہم دیتے ہیں نا ملتا وہی ہے. اور تو اگر اس دنیا کے سٹیٹس کے لیے واہ واہ اش کروانے کے لیے کہ جی بھائی واہ بڑا میلاد کرا دیا, بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو پھر اس دنیا میں تو آپ کی واہ واہ اش ہو گئی بالکل, مگر اس کی بارگاہ میں اگر نہ ہوئی تو بتائیے کیا پایا. بالکل. اللہ ہمیں یہ توفیق دے, یہ کیونکہ دعاؤں والا دن, یہ دعاؤں کے دن ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان ایام کے صدقے میں اللہ ہمارے صرف گفتار نہیں بلکہ ہمارے کرداروں کو بدل. بالکل.